بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شمس عالمی حاضر خدمت ہے۔ آج پھر اسی جذبے اور جنون کے ساتھ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، پاکستان اسٹڈیز سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان۔ آج ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے اسلام امن کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کر دوں۔ بیٹے، یہ جو اسلام امن کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں، یہ دراصل یہ جو کویسچن ہے یہ تین چیزوں کا کمبینیشن ہے جو ٹیکسٹ بک میں ہے: اسلام، امن، رواداری اور باہمی تعاون۔ یہ تین لفظ ہیں، باہمی تعاون، میوچل کوآپریشن، یہ تین لفظ ہیں۔ دراصل یہ ٹاپک بک میں اس طرح ہے: اسلام امن، رواداری اور باہمی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ اچھا، اب ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اس طرح ہوتا ہے کہ اسلام امن اور رواداری کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں یا کومنٹ کریں۔ اس طرح ایگزامینیشن میں سوال آتا ہے، یا اس طرح آتا ہے: اسلام امن کو فروغ دیتا ہے، دلائل کی روشنی میں واضح کریں۔ یا بعض اوقات اکٹھا سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے: اسلام امن، رواداری اور باہمی تعاون، یا ٹیکسٹ بک میں جو لفظ لکھا ہے بقائے باہمی کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں۔ کسی بھی طرح سے یہ کویسچن موسٹ امپورٹنٹ ہے اینول ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے۔ بیٹے اس کو اچھی طرح کریے گا۔ پچھلے تقریباً 2-3 سال سے جب سے یہ نیو ٹیکسٹ بک آئی ہے یہ کویسچن چلا رہا ہے۔ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں: اسلام امن کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں۔ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں: اسلام امن اور رواداری کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں۔ یا اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے: اسلام امن، رواداری اور بقائے باہمی کو فروغ دیتا ہے، دلائل دیں یا وضاحت کریں۔ آپ کو اکارڈنگ ٹو پنجاب ٹیکسٹ بک یہ کویسچن اچھی طرح اس کو کرنا ہوگا، اور دلائل ہر ہیڈنگ میں یہ جو 3-3، 4-4 آیات مبارکہ کے دلائل ہیں بیٹے یہ آپ کو لکھنے ہوں گے، تبھی آپ کو مارکس ایوارڈڈ کیے جائیں گے۔ آج ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک اسلام امن کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا دوسرا نام اگر ہے وہ امن ہے۔ کیوں؟ اس کی مثال بیٹے آپ ایسے لے لیں کہ ایک شخص کے پاس فار ایگزامپل جیب میں، پاکٹ میں اس کے پاس خوشبو ہے، تو وہ جتنا مرضی چھپا لے خوشبو کبھی بھی وہ نہیں چھپا سکتا۔ کیوں؟ خوشبو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ اس کے پاس خوشبو ہے۔ خوشبو کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ مہکتی ہے۔ امن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی بھی معاشرے کا خود امن کا داعی ہو اور امن کی بات کرنے والا ہو؟ جب امن کا داعی ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بد امنی پھیلے؟ کہنے کا مطلب اسلام از خود دوسرا نام اگر ہے تو وہ امن ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ امن کے فروغ پانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو فرد ہونے کے ناطے سے، یا افراد ہونے کے ناطے سے، یا قوم ایز اے نیشن ہونے کے ناطے سے، ہم سب کو اس ملک میں، ملک پاکستان میں، جس کا لفظی مطلب پاک صاف لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے، امن کو فروغ دینا ہے، جو کہ اسلام کا اصل مقصد حیات ہے، جو اسلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ بیٹے اسلام جو ہے، سب سے پہلے ہم پس منظر کی طرف آتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اس کی بنیاد ہی امن ہے۔ اسلام از آلویز پروموٹڈ دا پیس۔ اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے۔ امن ہی اسلام کا اصل موضوع ہے۔ اس وقت ہر طرف بد امنی ہے، بے چینی ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ ہر شخص ڈپریشن کا شکار، انزائٹی کا شکار، بد امنی کا شکار، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ اس کا مین مقصد، مین مدعا اور مین وجہ یہ ہے، مین
روٹ کاز یہ ہے، مین ریزن یہ ہے کہ ہم سب جو اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، جو اسلام امن کا درس دیتا ہے، جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، ہم ان ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ اس لیے بد امنی ہے، بے چینی ہے، انزائٹی ہے، سکون قلب کے لیے ہر شخص پریشان ہے۔ اور آج کے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا انسان اتنے اپنے دکھ کی وجہ سے پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کسی مسلمان کو سکھ میں دیکھنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ سو امن کا دائی اور ریاست پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شہری، بالخصوص اور بالعموم اسلامک ریپبلک آف دا پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی باشندہ، جب وہ خود فرد ہونے کے ناطے سے اپنے ہم کو امن کا گہوارہ سمجھے گا، جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں امن کا دائی ہوں، میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج خود وہ امن کو پروموٹ کرے گا، امن کا دائی بن کے جب آگے نکلے گا۔ معاشرے کے اندر ہو نہیں سکتا کہ بد امنی رہے، بے چینی رہے، انزائٹی رہے، ڈپریشن رہے۔ اسی طرح ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، شر پسندی ہے، ٹیررزم ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ ساری کی ساری اس کی مین وجہ اسلام سے دوری ہے۔ اسلام کی جب ہم صحیح معنوں میں جو بتائے ہوئے قواعد اصول ہیں امن کے حوالے سے، جو حضور نے آج سے 1400 سال پہلے امت کے لیے گائیڈنس دی، روشنی دی حضور نے امت کو، اس کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو اسلام کسی بھی شخص کی سیلف پروٹیکشن کے لیے کیا کرتا ہے، ہاں اس کا کوئی بھی مذہب ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کی عزت نفس، اس کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس نے اس شخص کا، یعنی کہ اس کے حق کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ ڈاکہ مارا ہے۔ کس طرح کہ اسلام یہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ سو اس کا یہ مطلب ہوا، قرآن مجید میں واضح احکامات ہیں۔ المائدہ سورہ آیت نمبر 32 جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلہ، یعنی یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ سو اس کا یہ مطلب ہوا کہ امن کو پھیلانے کے لیے ریاست پاکستان کا سٹیزن ہونے کے ناطے سے ایکول سٹیزنشپ ایکٹ کے تحت ریاست کا کوئی بھی شہری، ریاست کے اندر یہ رہنے والا کوئی بھی شخص ہو، اس میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ اسٹیٹ کے اندر رہنے والا کوئی بھی شہری کسی بھی شخص کو بلا عذر یا ویسے کسی بھی وجہ سے قتل نہیں کر سکتا، اس کی عزت نفس مجروح نہیں کر سکتا۔ سو کوئی بھی شخص اگر ملک کے اندر انلیگل ایکٹیویٹی کرتا ہے، غیر قانونی کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا دا میٹر شوڈ گو ٹو دا لا، عدالت کے پاس یہ فیصلہ جائے گا، عدالت ہی فیصلہ کرے گی، ریاست فیصلہ کرے گی کہ اس نے کیا ماجرا ہوا اور اس ماجرے کے سبب کیا تھے، واٹ ور دا کازز بیہائنڈ دا سین، کہ اس کے پیچھے ماجرا کیا تھا۔ سو کسی بھی ریاست پاکستان کے شہری کو بد امنی یا کسی بھی طرح کی انزائٹی یا شر پسندی کی اجازت نہیں ہے، یا کسی بھی ریاست کا وہ باشندہ ہو، خواہ وہ اسلامک اسٹیٹ ہو یا نان اسلامک اسٹیٹ ہو، اس کے اندر رہنے والے کسی بھی شہری کو، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو کیوں نہ ہو، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، یا وہ بد امنی پھیلائے، یا ملک کے اندر انزائٹی پھیلائے، یا کسی کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کرے۔ کسی بھی ریاست کے شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہر شخص کی عزت نفس ہے۔ سو جس نے ایک جان بچائی، اس کے الٹرنیٹ اگر میں بات کروں، جس نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو بغیر کسی جان کے بدلے کے، یہ جو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، سو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سو جس نے ایک جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اسلام نے جرائم کے خاتمے کے لیے کچھ رولز دیے ہیں، کچھ اصول دی ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم امن کو فروغ دے کر معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں، امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، محبت کی سرزمین بنا سکتے ہیں، صرف اور صرف کیونکہ اسلام پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور امن کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم سب کو مجموعی طور پر ان جو اسلام نے رولز دیے ہیں، ان اسلام کے بتائے ہوئے رولز کی روشنی میں، قواعد اور ضوابط کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کہتا ہے، البقرہ سورت
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس کا ترجمہ میں نے لکھا البقرہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ قرآن نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک انسان جہاں پر اس کا ذاتی غرض ہو، ذاتی مقصد ہو، اس کے لیے تو اسلام کو مانے، جہاں پر اس کو کچھ ڈونیشن کرنا پڑ جائے، سیکریفائس کرنا پڑ جائے تو وہ اس سے گریز نہ کرے، بلکہ پورے کا پورا اسلام میں جب ہم داخل ہو جائیں گے آج خود ہماری ریاست امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ سو اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو سب سے پہلے شرک نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اور یہ مانو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور قرآن مجید میں ان اصولوں کی جو ہے یہ اس طرح بیان کیا گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 48، ہم رسولوں کو بھیجتے رہتے ہیں صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، سو جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو لفظ میں نے انڈیکیٹ کیے، سب سے پہلے رسول کو جب اللہ بھیجتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دو کاموں کے لیے مائل کرے، انہیں یہ سمجھائے کہ خوشخبری کیا ہے، اگر نیک اعمال کریں گے اور اس کے مسلمان ریاست میں رہ رہے ہیں، نیک کام کریں گے تو رسول خوشخبری سناتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بڑا رحیم ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو رسول اللہ کہتا ہے ہم نے اس لیے بھیجے، لوگوں کو خوشخبری بھی سناتے ہیں اور اپنے اللہ سے ڈراتے بھی ہیں۔ سو یہ امپورٹنٹ اسائنمنٹ ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جو شخص ایمان لے آئے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو اس کو مستقبل کی اللہ بات کر رہا ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ سو اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب تم ایک اللہ سے ڈرو گے، جب میں جو رسول بھیجتا ہوں تم وہ جو تمہیں پیغام دیتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر جو رسول پیغام دیتے ہیں، جب ہم ایمان والے ہو جائیں گے، سچے اور پکے اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، اسلام کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ سب سے ہمیں بڑا انعام یہ دے گا کہ ہم بے خوف ہو جائیں گے، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگے گا اور ہم غمگین بھی نہیں ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ سو جو اللہ کی عطا کردہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جو اللہ کا حکم لے کر عوام الناس کی فلاح کے لیے جو اللہ بھیجتا ہے، جو اللہ کے احکامات کی روشنی میں اور صالح مومن ہوتا ہے، جو ایمان کے بتائے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے جو اللہ کی بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ انہیں انعام دیتا ہے، نہ وہ خوف میں ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں۔ دوسرا اصول، the rule number second is that قیام امن کے لیے دوسرا اصول یہ ہے عبادت صرف اللہ کی جائے، حکم صرف اللہ کا مانا جائے، نہیں حکم الا للہ، صرف اور صرف ایک ذات کا حکم مانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم، اسی کی عبادت کرنی ہے اور کسی طرح کی ملاوٹ نہیں کرنی، یعنی شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور تمام علائشوں سے پاک عبادت کے نتیجے میں امن و امان قائم ہو جائے گا، پیس قائم ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ یہ پیس کی مثال خوشبو کی طرح ہے، کسی انسان کی پاکٹ میں جتنی اچھی خوشبو ہوگی وہ کبھی بھی نہیں چھپا سکتا۔ سو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 82، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی کہ شرک نہیں کیا، انہوں نے ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، ایک اللہ کو مانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن بھی ہے، وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ پہلے کیا انعام تھا انعام والوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے انعام دو تھے، خوف نہیں ہوگا، غمگین اس دنیا اور آخرت کی دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اب کون کون سے ہیں جو شرک نہیں کرتے؟ وہی امن والے بھی ہیں قرآن کے مطابق، وہی ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ہدایت اللہ کن کو دیتا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان پر ظلم نہیں کرتے، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے ہیں، شریک نہیں ٹھہراتے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، ان کا یہ ایمان ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے انسانی سماج میں اخوت، ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، ہر شخص کا
ہر شخص دوسرے شخص کا خیر خواہ ہو، اس کی عزت آبرو کا محافظ ہو۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے لیے کیا کرے، اعلیٰ سوٹ، برانڈ سوٹ اور اعلیٰ چیزیں جو ہیں وہ سلیکٹ کرے، دوسرے مسلمان غریب بھائی ہو یا جو اس کے جو ماتحت کام کرتا ہو اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑے پیسے خرچ کرے۔ دیکھیں اس موضوع پر میں یہاں پہ ٹھہر کر ایک دو باتیں بیٹا آپ کو اور بھی آپ سے شیئر کر دوں۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 اس کی پہلی لائن اللہ کیا کہتا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی تک پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہاری ایکسیشن ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ترین ہو۔ نیکی کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، جو چیز ہمیں محبوب ترین ہو ہم اللہ رب العزت کے لیے، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، اخوت کو قائم کرنے کے لیے، امن اور رواداری کو قائم کرنے فروغ دینے کے لیے اور امن کا داعی بنتے ہوئے سب سے پہلے حدیث پاک کی روشنی میں البخاری صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 ہے، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں۔ اور نیکی کی ڈیفینیشن میں نے چوتھے پارے سے آیت کا ترجمہ آیت پڑھ کر آپ کو بتا دی۔ ان اصولوں کی روشنی میں جب معاشرے کا ہر فرد اپنے پڑوسی، اپنے شہری اور اپنے ہم وطن بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھے گا، فتنہ و فساد ختم، خانہ جنگی اور دہشت گردی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پورا معاشرہ، سوسائٹی پیرامڈز اینڈ آن دا لیول آف دا کنٹری لیول پہ، ملک کی سطح پر اینڈ ان سوسائٹی پیرامڈز کی سطح کے اوپر ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کے بتائے اصولوں کی روشنی میں اور اسلامی قوانین کے نفاذ میں، جب صحیح معنوں میں ملک میں اسلامی قوانین کا امپلیمنٹیشن آف دا اسلامک لاز ہوگا، جب اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جب اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا تو پھر جرائم آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا، جس کی وجہ سے معاشرے میں محبت، بھائی چارہ، اخوت کو فروغ ملے گا اور ریاست پاکستان کے باشندوں کو تمام تر اختلافات بھلا کر، تمام تر مسلکی اختلافات، مذہبی اختلافات بھلا کر جب لوگ ایک ہو جائیں گے، یکجہت ہو جائیں گے، ایک لڑی میں پرو جائیں گے، جب کسی کے دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لیں گے، جب دوسرے لوگوں کو کنٹریبیوٹ کریں گے، دوسروں کو اپنی دکھ درد میں شامل کریں گے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ اگر مغرب میں رہنے والے مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو مشرق میں رہنے والے کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے، اور جس کا ترجمہ یہ حضور نے فرمایا اگر مشرق والے کو کانٹا چبھے مغرب والے کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے، مغرب والے کو کانٹا چبھے تو مشرق والے مسلمان کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ آج کا بیٹے یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اسلام دراصل امن کا داعی ہے، اسلام امن کا داعی ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو تعلیمات دی ہیں آج بھی اسلام امن کا داعی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں، جو کہ اللہ کے احکامات ہیں، جو قرآن نے ہمیں بتائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اس زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہمیشہ اجالے سمیٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔